اللہ جل مجدہ الکریم نے اعلان کر دیا مہر نبوت کے الفاظ کی یہ ترتیب قائم کر کے کہ اگر کوئی مجھ خدا تک اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے میرے اس محمد رسول کے در اقدس پہ آنا پڑے گا. جو میرے اس محمد کو میرا رسول سمجھے گا، مانے گا دل و جان سے، وہی مجھ خدا تک پہنچ پائے گا. جس طرح آج قرآن حکیم میں ہم متعدد انبیاء کرام اور رسولان عظام علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اسی طرح پہلی الہامی کتابیں نبی اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہیں. اس کا ذکر قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ہے. سورہ فتح کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر، حضور کے پیاروں کا ذکر اور ان کی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہم نے تورات میں اور انجیل میں کر دیا ہے. یہ مبارک آیت اس بات کا اعلان و اظہار کر رہی ہے. پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک، آپ کی علامات نبوت موجود تھیں. ان علامات نبوت میں ایک خاص علامت کا ذکر کرنا آج مقصود ہے، مہر نبوت کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان پشت مبارک پر ابھرے ہوئے گوشت کے ساتھ الفاظ مبارک لکھے ہوئے تھے. اگر ہم نیچے سے اسے پڑھیں تو محمد الرسول اللہ، یعنی پہلے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول، اور سب سے اوپر اللہ رب العزت کا اسم اعظم ابھرے ہوئے گوشت کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر بالوں کا ایک گچھا تھا. تمام الہامی کتابوں میں چونکہ حضور علیہ السلام کی یہ صفت نبوت کا ذکر تھا تو یہودی اور عیسائی آقا علیہ السلام کی ان علامات نبوت کو پہچانتے تھے. اس کا ذکر دو واقعات سے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عظیم محدث علامہ ابن جوزی علیہ رحمت الوفا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روایت بیان کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ ایک یہودی عالم مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوا، اور وہ ایک شب پوچھنے لگا قریش کے لوگوں سے کہ تمہارے ہاں کسی کے بچہ کی ولادت تو نہیں ہوئی آج شب میں؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. جب اس نشست کو برخاست کر کے لوگ گھروں کو آئے اور صبح پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس عالم کو اطلاع دی. سردار بطھا رئیس مکہ حضرت عبد المطلب کہ مرحوم صاحبزادے جناب حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا، اور حضرت عبد المطلب پوتا سے سرفراز ہوئے. وہ جب زیارت کے لیے آیا، حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف جیسے ہی حاصل کیا، حضور کی پشت مبارک کو اس نے دیکھا، اور وہ مہر نبوت پر جیسے ہی نظر پڑی غش کھا کر گر گیا. اور جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ نبوت بنو اسرائیل سے جاتی رہی، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ روایت تھوڑی طویل تھی، میں نے اسے مختصر کیا. اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کو چونکہ ان کا تعلق فارس سے تھا، ان کے والد اپنے مذہب و عقیدہ میں آتش پرست تھے، لیکن ان کو عیسائیوں کا انداز عبادت اچھا لگا. طویل تذکرہ ہے ان کا بھی، اور تمام جو امہات کتب ہیں سیرت کی ان میں موجود ہے، اس لیے میں اسے بہت ہی مختصر لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں وہ جب عیسائی علماء کے پاس پہنچے، 1 2 3 4 کے پاس رہے، تو اس چوتھے کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میں تو اپنا گھر بار چھوڑ کے تلاش حق میں یہاں تک پہنچا ہوں، اب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا عنقریب ایک نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر زمان تشریف لائیں گے جن کی 3 علامات کا ذکر اس عیسائی عالم نے، اس راہب نے حضرت سلمان سے فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا
کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری علامت یہ بیان کی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ واقعہ ان کا بھی بہت طویل ہے کہ حضرت سلمان فارسی کیسے پہنچے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ان کے پاس کوئی چیز تھی، کھجوریں ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، وہ لائے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ صدقہ ہے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف بڑھا دیا کہ یہ آپ لوگ اسے تناول کریں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی کہ ایک نشانی تو یہ آج پوری ہو گئی۔ دوسرے دن حاضر ہوئے تو پھر کچھ کھجوریں لے کر آئے اور عرض کیا، آقا یہ ہدیہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی تناول کیا۔ اور پھر تیسری بار جب وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں تو اس وقت حضور علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ تھے جنت البقیع میں، تو وہ حضور کی پیچھے چلے گئے اور پشت مبارک کی طرف ان کی توجہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے، نبی غیب دان نے اپنی چادر مبارک مہر نبوت سے سرکا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی زیارت کی تو حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے پہلے دن سے ہی حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کو یہ شان عطا کر کے بھیجی کہ پہلے دن ہی مہر نبوت جو ہے حضور کے وجود مسعود کا حصہ ہے۔ اگر اسے عقیدت و محبت کے ساتھ سوچا اور سمجھا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو، بلکہ قرآن و حدیث کی بہت سی آیات و روایات اس بات پر دلیل کے طور پر موجود ہیں کہ ہر نبی پیدا ہی شان نبوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا بھی اپنی شان نبوت و رسالت کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ ہمیں اپنے عقیدہ میں اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے جو ہم کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کی عمر میں بنے، یہ تو اس وقت سے نبی ہیں۔ من کنت نبیم وآدم بین الماء والطین۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمت مسند احمد کے حوالہ سے اس حدیث کو اپنی تفسیر میں لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ مہر نبوت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں شان نبوت و رسالت کے ساتھ تشریف لائے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں عرف عام میں کہ نبی بنائے گئے 40 برس کی عمر مبارک میں، وہ در حقیقت اظہار نبوت ہے۔ وہ نبی بنایا جانا اسے نہیں کہا جا سکتا، وہ نبوت کا اعلان و اظہار ہے۔ مہر نبوت کے الفاظ جس طریقہ سے اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک خاص ترتیب سے لکھے ہیں، ہمارے ہاں رسم الخط 2 طرح کے عام طور پر چلتے ہیں۔ افقی رسم الخط جنہیں کہا جاتا ہے کہ دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے یا بائیں سے دائیں لکھا جاتا ہے۔ مثلا اردو، عربی یہ ہم دائیں سے بائیں لکھتے اور پڑھتے ہیں، جبکہ انگریزی اور دنیا کی کچھ اور زبانیں وہ لیفٹ سے رائٹ پڑھی اور لکھی جاتی ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، قربان جائیں، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو گہرا عبد اور معبود کا تعلق ہے، اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر آن سراپا انتظار و منتظر، وہ جو گہرا ایک تعلق ہے، اس تعلق کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نظر آتی ہے اور سمجھنی چاہیے۔ یہ عارفانہ نقطہ اس افقی رسم الخط کی بجائے اس کو عمودی رسم الخط میں لکھا گیا۔ اگر ہم نیچے سے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ترتیب ہے۔ عمودی اس رسم الخط میں لکھنے کی صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو اس رسم الخط میں لکھنے میں حکمت ہے اور راز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اوپر اللہ، درمیان میں رسول اور اس سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ، یہ در حقیقت اعلان کر رہے ہیں اس بات کا اور اظہار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اعلان کر دیا مہر نبوت کے الفاظ کی یہ ترتیب قائم کر کے کہ اگر کوئی مجھ خدا تک
اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے میرے اس محمد رسول کے در اقدس پہ آنا پڑے گا. جو میرے اس محمد کو میرا رسول سمجھے گا، مانے گا دل و جان سے، وہی مجھ خدا تک پہنچ پائے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ایسا نہیں جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہو. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.